جی السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میرا نام حامد سعید ہے جی, میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی. جی 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 حامد. جی السلام علیکم سر, پرائم منسٹر. وعلیکم السلام. جی سر وعلیکم آپ ٹھیک ہیں, السلام. خیریت ہے سر؟ جی اچھا سر, میرا ایک کویشچن ہے, میں جلدی کروں گا. فیصل جوید صاحب سے ریکویسٹ ہے ذرا جلدی نہ کاٹیے گا. سر پہلا کویشچن میرا یہ ہے کہ SL3 جو رنگ روڈ ہے اس کا سر کیا فیوچر ہے, کب تک یہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو بنا دے گی؟ تیسرا میرا سر, آپ نے پہلا ہی کویشچن دوسرے کویشچن میں جواب دیا تھا کہ جو سوسائٹیز ہیں انلیگل ان کے بارے میں آپ کو یہ ایکشن لے رہے ہیں, لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے لیکن ایکشن نہیں لیتی سر. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو 4-5 سال بعد پاکستان آتے ہیں تو پیسہ ان کا بالکل ڈوبا ہوتا ہے سر, تو پتہ لگتا ہے کہ سوسائٹی نہیں ہے. لیکن سر جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر, اس کو ایک لا بنائیں پلیز, ایک ریکویسٹ ہے, تاکہ کوئی بھی ایک ایوریج آدمی, ایک جو بندہ پینشن لے کے باہر آتا ہے وہ پیسہ لگاتا ہے, اس کو اگلے سال پتہ لگتا ہے جی کہ وہ سوسائٹی پلاٹ ہی نہیں دے رہی. یہ بالکل, یہ جو آپ کی سوسائٹی, میں آپ کو کہا کہ اس کی 5 مہینے سے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں ابھی, اور رپورٹس بھی تیار ہو رہی ہیں, اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے جو کہ فیصلہ کرے گی کہ کون سی سوسائٹی جو ایلیگلز کو کون سی ہم نے بند کرنی ہے, کون سی جدھر اتنے زیادہ گھر بن گئے ہیں ایلیگلی, لیکن ان کو بجائے بند کرنے کے سوسائٹی والوں کو فائن کر کے اور پھر ان کو ریگولرائز کریں, اور پھر آگے سے ایسے لاز ہوں کہ کسی نے بھی ایلیگل سوسائٹی بنائی اس کو سیدھے اس کو کرمنل افینس کریں تاکہ وہ جیل میں جائے, کیونکہ وہ لوٹتا ہے بیچارے لوگ, اور خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو انویسٹ ہی کرتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے پیسہ کما کے اور یہاں گھر بنانا. رنگ روڈ کی میں بات, آپ لاہور یا پنڈی رنگ روڈ کی بات کر رہے تھے؟ پنڈی. اچھا, پنڈی رنگ روڈ میں ذرا آپ کو بتاؤں, پہلے تو پنڈی کو رنگ روڈ کی بہت ضرورت ہے, اور یہ بڑا اچھا پلان ہے یہ رنگ روڈ بنانے کا, کیونکہ سارا پنڈی سے ٹریفک باہر چلا جاتا ہے, اور وہ پنڈی کے اندر بھی پھر ڈیولپمنٹ جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اب نالا لے کے اوپر ایک پوری ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں, یہ بھی پورا پنڈی کی یعنی ری جنریشن ہے, پنڈی کو ریویمپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رنگ روڈ بنے. اب مسئلہ یہ آیا کہ مجھے انفارمیشن ملی, اور مجھے انفارمیشن کیونکہ 22 سال سے پالیٹکس, اقتدار میں آنے سے 22 سال میں پالیٹکس تھا, تو میرے ورکرز ہیں ہر جگہ, لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ, تو کسی نے مجھے انفارمیشن دی کہ رنگ روڈ میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. ایک تو اس کو بڑا لمبا کیا جا رہا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں, اور دوسرا طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں, اور دوسرا اس کی جو الائنمنٹ انہوں نے کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں اس کو وہ سیدھی, ہمیشہ موٹر وے یا رنگ روڈ سیدھا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ اس میں زگزگ کر دیں تو وہاں ٹکریں لگتی ہیں, پھر وہ زیادہ براڈ سے کم کر دی گئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو اس کے لیے پھر میں نے پہلے انکوائری کی, فیکٹ فائنڈنگ جو مشن جو انکوائری تھی اس میں پتہ چلا واقعی یہ ہے. طاقتور ٹیم اینٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور اس کا سارا 2 ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزلٹ آ جائے گا, اور پھر ہم ایکشن لیں گے. لیکن رنگ روڈ رکے گی نہیں, وہ جو سیدھی لائن تھی بجائے اتنا لمبا جو 20-26 کلومیٹر کا چکر لگا کے آ رہی تھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اب سیدھی رنگ روڈ جائے گی جو ہونا چاہیے تھا اس کو, اور انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے, اور یہ ہم فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں. جی اگلے کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں محمد حمزہ ارشد بات کر رہا ہوں راولپنڈی. جی امید ہے خان صاحب آپ خیریت سے ہوں گے. جی شکریہ. 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی, حکومت آئی تو وہاں کی عوام کو کافی امیدیں آپ سے وابستہ ہو گئی کہ آپ لیڈرشپ کے اندر 5 ایئرس پاکستان کافی ترقی کرے گا. تو انشاءاللہ میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ آپ اپنے وعدوں پر پورے اتریں گے. خان صاحب میرا سوال الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے ہے. جو آپ نے اسمبلی میں بل لے کیا ہے اس پہ اپوزیشن کا کوئی رد عمل مثبت نظر نہیں آ رہا تو کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ ہاؤس میں یہ بل منظور کروا لیں گے اور نیکسٹ الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات پوری ہو جائیں گے, امپلیمنٹ ہو جائیں گے؟ ریفارمز اگلے الیکشن سے پہلے امپلیمنٹ ہو جائیں گی؟ جی وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی سے اپنی جو ہاں جی میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں.
کوئی میری کوئی والد پولیٹکس میں نہیں تھے, میں کوئی فیملی پولیٹیکل نہیں تھی, تو میں تو پولیٹکس میں تب آیا تھا اکیلا اور تھوڑے دوستوں کے ساتھ. تو میں نے یہ جو ایک بڑے پروسیس سے گزرا ہوں, اس میں مجھے جو تجربہ ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ایسا تجربہ مل سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو اصل میں اسٹرگل میں جو آپ سیکھتے ہیں وہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے. مثلا آپ کرکٹ شروع کریں گے تو اسکول کے کرکٹ سے, پھر کلب کے کرکٹ سے, پھر فرسٹ کلاس کرکٹ, پھر ٹیسٹ کرکٹ, وہ سارا وقت آپ کو نئے چیلنجز لیتے لیتے آپ مضبوط ہوتے جاتے. تو اس طرح اکیلا شروع کیا, پہلی الیکشن میں 0 سیٹس, پھر دوسری الیکشن میں 1 سیٹ. پھر وہ جو پروسیس تھا وہ آپ کو بہت سکھاتا ہے. جو اسٹرگل ہے وہ اصل میں جو آپ کو سکھاتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جب سیدھی طرح اوپر بٹھا دیں کوئی سیکھ نہیں سکتا. اس لیے جو بادشاہت ہے وہ ہار گئی جمہوریت سے, کیونکہ جمہوری لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو آتا ہے. بادشاہ میں جی میرا باپ کا بیٹا ہوں تو میں بادشاہ بن گیا یا شہزادہ بن گیا, تو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اس پروسیس سے جو کہ ایک اسٹرگل کے ذریعے آتا ہے. تو دیکھیں یہ جو اس وقت اپوزیشن, پھر یہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے, پھر جا رہی ہے, پھر آ رہی ہے, ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں, اور جو ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سال, تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے. لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے. یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں, کسی نظریے کے لیے نہیں, ملک کے لیے نہیں. جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں, یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو. اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی باتیں کہ وہ جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, 30 سال سے جن کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں, جو کہ جن کی سائیکلوں کی دکان تھی ان کے لنڈن مے فیئر میں بینٹلے اور رولز رائس کے علاوہ گاڑی نہیں ہے. جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لنڈن میں, کیونکہ میں لنڈن جانتا ہوں, جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا, اور برطانیہ کی سالانہ آمدنی 50 گنا پاکستان سے زیادہ ہے. ان کی 30% ہماری آبادی ہے اور 50 گنا زیادہ ان کی سالانہ آمدنی ہے. ان کا پرائم منسٹر یہ رہن سہن نہیں رہ سکتا جو یہ سب رہتے ہیں. تو اگر ان کا خیال ہے کہ قوم اتنی بیوقوف ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائے گی کہ ان کی چوریاں پچانے کے لیے, ان کو NRO دلوانے کے لیے, یہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت کوئی نہ کوئی یہ ڈرامے کر کے یہ آ جائیں گے. ان کی میرے سے آج سن لیں, یہ جو آج گھبرا کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے, یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائسس سے. یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے. اب یہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نکل گئی ہے, اور آگے مزید جو پریڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اب اور مزید آگے بڑھے گا, پاکستان صحیح راستے پر لگ گیا, ایکسپورٹس بڑھ گئی, یہ جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں. اب یہ پھر کوشش کریں گے, کچھ مجھے پورا شک ہے یہ ابھی بجٹ میں بھی کوشش کریں گے, لیکن یہ کسی صورت جیتیں گے نہیں. کیونکہ یہ جس لیے کوشش کر رہے ہیں, قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, کہ پھر سے ان کو چاہیے کہ جو ان کی جو 5 انگلیاں گھی میں تھیں جو کھاتے جا رہے تھے, یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں, وہ ہوگا نہیں. جی آپ کی